کیونکہ ہر گھر میں یہ ہے کہ وہ کورس، وہ اسکول، وہ وہاں بچے کو ایڈمیشن دلایا جائے جہاں یہ آگے بڑھ کے کسی سرمایہ دار کا نوکر بن جائے۔ نہیں، آپ اپنے ہاتھ سے اپنے بچوں کو ظالموں کا نوکر بنانے کے لیے آمادہ رہتے ہیں۔ ظالم، جابر، سفاک، خونخوار، یہ سب الفاظ چھوٹے پڑ گئے ہیں ان لوگوں کے سامنے۔ یعنی جو کچھ جس رقیق طریقے سے انسانیت کچلی جا رہی ہے، کئی ہزار بچے مارے گئے، کئی ہزار عورتیں ماری گئیں، اور ابھی منظم طریقے سے یہ کام ہو رہا ہے، اور پھر بھی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جرأت نہیں ہے کسی میں کہ تنقید کرے، بلکہ موقع تلاش کرتے ہیں کوئی سٹیج مل جائے کہ ہم ان کی تعریف کریں، اور ان تک پہنچ جائے کہ صاحب ہم بھی آپ کی تعریف کرنے والوں میں ہیں۔ اب بتاؤ، اگر میں منبر حسینی سے یہ باتیں نہ کروں تو کہا کروں؟ اسی لیے میں نے مجلس کے شروع کے حصے میں آپ کو خیبر میں پہنچا دیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ یعنی میں اگر آپ وہی سننا چاہتے ہیں تو وہ تو پڑھ سکتا ہوں میں۔ خیبر، خندق، بدر، احد، شب ہجرت، حنین، جتنی جنگیں ہیں آپ کو سنا سکتا ہوں، اور انشاءاللہ میں سناؤں گا تو اپنے اسلوب میں سناؤں گا، وہاں بھی تکرار نہیں ہوگی، مکرر ارشاد نہیں ہوگا، لطف مولا سے۔ لیکن مولا کے صدقے میں یہ باتیں بھی کہنا ضروری ہیں۔ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالی نے بہت صلاحیتیں عطا کی ہیں، بے پناہ صلاحیتیں۔ اس روئے زمین پر کوئی فرد ایسا نہیں ہے جس کی حجت اللہ پہ تمام ہو جائے اور جو روز محشر کہہ سکے پروردگار تو نے مجھے یہ نہیں دیا تھا اور وہ نہیں دیا تھا اور وہ نہیں دیا تھا۔ تمام صلاحیتیں اللہ نے ہر ایک کو دے کر بھیجی ہیں، اور اس کے بعد یہاں تک کہ خلاقیت کی قوت بھی دی ہے۔ خود احسن الخالقین ہے، خود خالق کائنات ہے، خود اتنا بڑا خالق ہے کہ اس نے وہ محمد کا خالق ہے، وہ علی کا خالق ہے، وہ حسن کا خالق ہے، وہ حسین کا خالق ہے، وہ فاطمہ زہرا کا خالق ہے۔ وہ رب ہے اور رب محمد و علی ہے۔ اگر فرعون کے زمانے میں تمام جادوگر اور تمام مشرک اور کافر اگر ایمان لاتے ہوئے کہہ سکتے ہیں کہ آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم ایمان لائے موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر، تو ہم بھی کہیں گے آمنا برب محمد و علی۔ ہم رب محمد و علی پہ ایمان لانے والے ہیں، اور ہم کیا جانے خدا کو؟ خدا کو جاننے اور پہچاننے کا ہمارے پاس کیا وسیلہ ہے؟ کیا وسیلہ ہے؟ اب بھائی لفظ وسیلہ آتے ہی میرے ذہن میں ایک اور بحث آ گئی، تو ٹھہر جائیے، میں کیا کروں بے اختیار دست ادب جوڑ کے جیسے ہی وسیلہ آیا ویسے ایک بات، سب وسیلے کی طرح بہت بحث ہے نا، کچھ لوگ وسیلے کے قائل ہیں، کچھ لوگ قائل نہیں ہیں، ٹھیک؟ اس بحث کو اس نقطہ نظر سے غور فرمائیے گا، جو معاشرہ اس وقت وسیلے کی بحث کرتا ہے اور وسیلے کا قائل ہے، کس زاویے سے وسیلے کی معرفت چاہتا ہے؟ بس ایک زاویہ ہے اس کے سامنے، ہمیں وہ وسیلہ چاہیے
جس کے ذریعے سے ہمارا کام بن جائے. خلاصہ یہی ہے نا, ہمیں وہ وسیلہ چاہیے جس کے ذریعے سے ہماری خواہش پوری ہو جائے, ہماری ضرورت پوری ہو جائے, ہمارا کام بن جائے. وسیلے کا یہی مفہوم ہے. ارے اصل میں وسیلے کا مفہوم جو قرآن مجید میں یہ دیا گیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, اے ایمان لانے والو اللہ کا لحاظ کرو, اللہ کا تقوی اختیار کرو, اللہ کا خوف کرو اور اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو. اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے وسیلے کی دھن میں رہنے والو, اللہ کا حکم ہے اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ اختیار کرو. ان کجاؤ ان کجا ببن تفاوت رہ از کجاست تا بے کجا. اور ہمارے ہاں زاویہ نظر کتنا مختلف ہے, زاویہ نظر کتنا مختلف ہے. آپ تلاش کرتے ہیں وسیلہ کہ آپ کی چھوٹی چھوٹی ضرورتیں پوری ہو جائیں, حالانکہ وسیلہ چاہیے ہمیں خدا کو پہچاننے کے لیے, خدا کی معرفت کے لیے وسیلہ چاہیے, خدا کی بندگی کا سلیقہ سیکھنے کے لیے وسیلہ چاہیے. اور دونوں اعتبار سے خدا کو پہچاننے کے لیے بھی وسیلہ محمد اور آل محمد کے علاوہ کوئی نہیں ہے, اور خدا کی بندگی اور اطاعت کا سلیقہ سیکھنے کے لیے بھی ان کے علاوہ کوئی وسیلہ نہیں. اللہ کی حمد کرنی ہو تو اس سے بڑی اور اس سے بہتر ہم نہیں ہو سکتی. تعریف ہے اس کی جس نے محمد کو بنایا. ارے ساری تعریفیں ہیں اس کے لیے جس نے علی کو خلق کیا, ساری تعریفیں ہیں اس کے لیے جس نے حسن اور حسین جیسے امام بنائے, ساری تعریفیں ہیں اس کے لیے جس نے فاطمہ جیسی خاتون جنت خلق فرمائی. اللہ کی حمد کرنی ہو تو, ستائش کرنی اور رب کو پہچاننا ہو تو, ایمان لانا ہو تو, اس سے کامل تر نہیں ہو سکتا جذبہ. ہم ایمان لاتے ہیں رب محمد و علی پر. گواہ, شاہد, دلیل, جواز. ارے قرآن پڑھ لیجئے, اگر وہ کہہ سکتے ہیں آمنا برب موسیٰ و ہارون, اور خدا شاہد میں پیش کر رہا ہے, خدا نقل کر رہا ہے اس کلام کو, تو اس کا مطلب یہ کہ ہم بھی کہہ سکتے ہیں آمنا برب محمد و علی, آمنا برب الحسن والحسین.